مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ جہلم میں موجود ہیں، اور آج یہاں جہلم اور اس کے اطراف کے جو شہر ہیں ان کے مدرسین بھی موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے چھٹیاں کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم بات کریں گے۔ تو تقریباً مدرسین کی ایک تعداد ہے جو حفظ پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں یا کہیں بھی پڑھاتے ہیں، تو وہاں یہ شکایت ہوتی ہے یا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے چھٹیاں بہت کرتے ہیں، تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ میرے بچے، میرے پاس پڑھنے والے بچے چھٹیاں نہ کریں یا کم چھٹیاں کریں، تو سب سے پہلے تو وہ خود چھٹیاں چھوڑ دے، کیونکہ خود استاد چھٹی کرے گا اور بچوں کو کہے کہ چھٹی نہیں کرنی، تو پھر شاید اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو خود یہ اپنا ذہن بنا لے کہ جب تک واقعی ایسی کوئی جینون مجبوری نہ ہو تو میں مدرسے سے چھٹی نہیں کروں گا، تو اس کا بھی اثر بچوں پر پڑے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد چونکہ ہمارا تعلق قرآن پڑھنے پڑھانے سے ہے، تو دینی جو طلباء ہیں، مدرسے کے جو طلباء ہیں، ان کو اس انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ جب مدرسۃ المدینہ میں آتا ہے یا کسی بھی ادارے میں آتا ہے، تو آ کر جب پڑھتا ہے تو دن میں کتنا پڑھتا ہے اور کتنا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے، جو کہ چھٹی کرنے کی صورت میں اس کو یہ محرومی ہوتی ہے۔ مثلا سبق سنا رہا ہے بچہ 16 لینے، سب کی سنا رہا ہے ایک پارہ، منزل سنا رہا ہے ایک پارہ، پھر اگر دور کرتا ہے سب کی منزل کا ایک ایک پارے کا، تو یوں 2 اور 2 یہ 4 پارے ہو گئے، پھر اس کی تیاری کرتا ہے، تو یوں یہ 6 پارے تو ایک نارمل بچہ پڑھتا ہے۔ اب ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اب یہ 6 پارے پڑھے تو کتنا نیکیوں کا انبار لگ گیا۔ جس دن چھٹی کی اس دن یہ محروم ہو گیا ان ساری نیکیوں سے۔ اس طرح بچوں کو اگر احساس دلایا جائے تو کسی حد تک چھٹیوں پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا کیا کہ جو حاضری رجسٹر ہے ہمارا نا، اس حاضری رجسٹر پر ہم ہر بچے کے آگے اس کی چھٹیوں کی کیفیت لکھتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے جس نے 3 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، کوئی 2-4 بچے تو نہیں کے لیے آتے نا ایسے کہ 3 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، اس کے آگے لکھ دیں الحمدللہ کاشف بھائی نے 3 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، سبحان اللہ۔ کوئی ایک بچہ ہوگا جس نے 6 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی ہوگی، اس کے آگے لکھ دیں منور بھائی نے 6 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہر بچے کا لکھیں۔ کئی بچے ہوں گے جنہوں نے اس ماہ چھٹی کی ہوگی، تو ان کے آپ یہ نہ لکھیں، باقیوں کے لکھ دیں۔ مثلا کلاس میں 25 بچے ہیں، تو 25 بچوں میں سے 10 بچے ایسے ہیں جنہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی اس ماہ، مزید 4-5 بچے ہیں جنہوں نے 2 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، 2-4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے 4 ماہ سے یا 6 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی۔ وہ ساری کیفیت اس میں لکھ دیں، اور جن کی کارکردگی اچھی ہے، یعنی جس نے 1 ماہ سے 2 ماہ سے 3 ماہ سے 4 ماہ سے 5 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، اس کو ایک رسالہ، پاکٹ سائز رسالہ تحفہ دے دیں، اور سب کے سامنے دیں، پوری کلاس کے سامنے یا پورے مدرسے کے سامنے دے دیں۔ اگر پورے مدرسے کی چھٹیاں کنٹرول کرنے چاہتے ہیں ناظمین، تو وہ پورے مدرسے کے سامنے تحفہ دے دیں۔ اب کیا ہوگا، جس نے 1 ماہ سے چھٹی نہیں کی وہ 2 ماہ سے بھی چھٹی نہیں کرے گا، جب دوسرا ماہ ہوگا چھٹی نہیں کرے گا۔ اچھا، جس نے 2 ماہ سے کوئی نہیں کی وہ تیسرا ماہ بھی آئے گا کہ مجھے تحفہ ملا ہے، 2 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی، تو لہٰذا میں تیسرے ماہ بھی چھٹی نہ کروں۔ اسی طرح 6 ماہ والا 7 ماہ پہ آئے گا، 8 ماہ پہ آئے گا، یوں یہ آگے تعداد بڑھے گی۔ اچھا، وہ بچے جن کو کوئی تحفہ نہیں ملا، ان کے لکھا بھی نہیں ہوگا، حوصلہ افزائی کے الفاظ لکھے نہیں ہوں گے وہاں پر، تو ان کا کیا ہوگا کہ وہ چاہیں گے یار ہمیں بھی اگلے ماہ یہ تحفہ ملنا چاہیے۔ بلکہ قاری صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کے سامنے تحفہ ملے، تو آپ اگلے ماہ چھٹی کوئی نہ کریں، آپ کے بھی ہم لکھ دیں گے کہ ماشاءاللہ تصور بھائی نے اس ماہ کوئی چھٹی نہیں کی، اگلے ماہ آپ کے لکھا جائے گا یہ۔ تو کون کون یہ چاہتا ہے لکھا جائے، تو سب بچے کہیں گے ہمارے لکھا جائے، تو یوں پوری کلاس اس ترکیب میں آ جائے گی کہ وہ چھٹی پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کیا کریں؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ صحیح عذر ہونے کی صورت میں بچے کو چھٹی دے دی جائے۔ مثلا بچہ بیمار ہے اور واقعی ایسا بیمار ہے کہ وہ مدرسے نہیں آ سکتا، تو آپ اس کو چھٹی دے دیں 1 دن کی، اور اس کو کہیں دوائی وغیرہ لے لیں اور کل آپ نے آنا ہے، تو یوں وہ 1 چھٹی کرے گا اور آپ کو اطلاع بھی ہو جائے گی، تو یوں بچہ پریشان نہیں ہوگا۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے
کہ جب ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ چھٹی کرنی ہی نہیں کسی صورت میں آپ نے، تو پھر کیا ہوتا ہے بچہ ایک چھٹی نہیں کرتا، پھر دوسری چھٹی اس طرح ہوگی کہ اطلاع دینے کے لیے والد صاحب کو آنا پڑے گا یا کسی کو اطلاع دینی ہے، اب پھر اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ میں نے چھٹی کی تو چھٹی تو الاؤ ہی نہیں ہے، یہاں پر الاؤ نہیں ہے چھٹی، تو اب کیا ہوگا، تو یوں دوسری چھٹی تیسری چھٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، اب وہ 2-3 دن اس نے چھٹی میں پڑھتا کون ہے، آپ سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں کہ چھٹی میں گھر میں پڑھتا ہو، تو ایسا تو نہیں ہوتا، پھر وہ سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے یا سب کی کچی ہونے کی وجہ سے بھی وہ نہیں آ رہے ہوتے مدرسے میں، تو یوں بعض اوقات بچے چھوڑ ہی جاتے ہیں، اس کی ابتدا ایک چھٹی ہوتی ہے، تو یہ کریں۔ پھر چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے تو اس پر ہاف ڈے کی بھی اجازت بچوں کو دی جائے۔ کیسے کہ مثلا شادی پہ جانا ہے تو شادی پہ اس نے جانا ہے ظہر میں، تو اس کو کہیں آپ آ جائیں صبح، جتنا سنا سکتے ہیں سبق سب کی سنائیں، اور ظہر سے پہلے آپ 12 بجے چلے جائیں، شادی پہ جانا ہے نا تو آپ کو اجازت ہم دے دیں گے۔ تو یوں اجازت دیں گے تو بچہ آئے گا، جب ان کو پتہ ہے کہ گیا تو انہوں نے بٹھا ہی لینا، رہنے دیں باقی چلے جائیں گے گھر والے، آپ کی کیا ضرورت ہے جانے کی۔ جب اس طرح کی صورت ہوگی تو بچہ آئے گا ہی نہیں، تو یوں پوری چھٹی اس کی ہو جائے گی، جو کہ آدھی چھٹی سے کام چلایا جا سکتا تھا، ہاف ڈے چھٹی کرتا تو کام چل جانا تھا، لیکن ہم نے اس کو ہاف دی نہیں، اس لیے اس نے پوری چھٹی کر لی، ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد سبق سنانے کی صورت بھی ہو کہ ٹھیک ہے آپ کو کام ہے کہیں جانا ہے تو آپ سبق سنا کے چلے جائیں، یہ صورت رکھ لیں۔ ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ آ جائیں، آگے حاضری لگا کے چلے جائیں، مثلا کہیں دور جانا ہے پورا دن لگنا ہے تو آ جائیں حاضری لگا دیں، جس طرح 8:30 بجے آج کل مدرسہ ہے تو 8:30 بجے آ جائیں، آپ آ کے حاضر ہو گئے، ہم آپ کی حاضری لگا دیں گے، اب چلے جائیں۔ تو یوں بھی بچہ چھٹی نہیں کرے گا، وگرنہ کیا ہوگا کہ واقعی چھٹی کرنی ہے لیکن آ گیا حاضر تو ہو گیا نا، تو اب حاضری اس کی لگ جائے، تو حاضری لگا کر اس کو دے دیں، تو یوں بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یقین جانیں سابقہ دوار میں اور اب بھی ہیں ایسے ایسے بچے ہیں، ایسے ایسے اساتذہ بھی ہیں ہمارے کہ جو بڑے بڑے آزار ہونے کے باوجود مدرسے سے چھٹی نہیں کرتے، بلکہ میں نے خود جب میں ناظم تھا مدرسے میں تو ایک بچہ تھا، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ مدرسے آیا ہوا تھا۔ جب مجھے پتہ لگا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہے اور مدرسے میں آ کر پڑھ رہا ہے تو میں نے اس کو خود چھٹی دی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ فی الحال ابھی چلے جائیں، کل آپ آ جانا۔ ایک بچہ تھا ایکسیڈنٹ اس کو ہو گیا، پٹیاں کی ہوئی صاف نظر آ رہی ہیں، ٹیکسی میں لے کے اس کو آئے، والدین نے ان کی کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے ہمارے بچے کی، تو نیچے گیٹ پر ہی آیا تو اس کو ظاہر اوپر لانا بھی اس کو مشکل تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس کی ہم حاضری لگا دیتے ہیں، یہ آ گیا مدرسے میں انٹر ہو گیا تو اب اس کی ہم حاضری لگا دیتے ہیں تو یہ چلا جائے۔ تو بچہ مدرسے میں آیا، بلکہ یہاں تک کہ 2 بھائی تھے، سید صاحبان تھے، لاہور سے اسلام آباد کی شادی انہوں نے اٹینڈ کی اور چھٹی نہیں کی۔ کیسے کہ ہاف ٹائم پہ چلے گئے اور رات کے پروگرام میں شرکت کر لی جو بھی ان کا تھا، اور اگلے دن زور کا پروگرام تھا، زور کے پروگرام میں شرکت کی، شادی کا جو بھی ان کا تھا ولیمہ تھا جو بھی تھا، اس میں شرکت کرنے کے بعد بھائی یار 4 بجے سے پہلے مدرسے پہنچ گئے، اور یوں 2 دن، ایک ہاف ڈے اور ایک پورا دن ایک طرح سے ان کا اسلام آباد کی شادی اٹینڈ کی، لیکن چھٹی نہیں کی، کیونکہ پہلے دن بھی آیا ہاف ٹائم اور دوسرے دن بھی چھٹی سے پہلے مدرسے میں پہنچ گیا۔ تو جب ذوق ہوگا نا کہ میں نے چھٹی نہیں کرنی، بچے کا ذہن بن جائے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا آنے سے۔ بچوں کا ذہن نہیں بنتا، سرپرست کا ذہن نہیں بنتا، قاری صاحب خود اکیلے بیچارے لگے ہوتے ہیں، تو یوں وہ چھٹیوں میں چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہوا تھا ایک قاری صاحب کا کافی جذبہ اس وقت ان کو آیا ہوا تھا اور انہوں نے اس پر کوشش کی اسی انداز سے جو چند ایک میں نے انداز بیان کیے ہیں، تو 3 ماہ تک ان کا کوئی بچہ، 3 ماہ میں کسی بچے نے کوئی چھٹی نہیں کی، حالانکہ مجبوریاں، پریشانیاں، شادیاں، دیگر مسائل چلتے رہتے، لیکن بچوں کا ذہن بن گیا تھا، آتے تھے اسی طرح، کوئی حاضری لگا کے چلا جاتا، کوئی ہاف ڈے لے کے چلا جاتا، کوئی آ جاتا اور کچھ سنا کے چلا جاتا، یوں ترکیب چلتی تھی، لیکن چھٹی کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور ہمارے اساتذہ کی تو ایک تعداد ہے جو چھٹیاں نہیں کرتے، بلکہ 2018 کی میں نے کارکردگی لی ہے تو اس میں پتہ چلا کہ 2018 میں 548 بچے ایسے تھے جنہوں نے بغیر چھٹی کے حفظ کیا ہے، اس کے بعد کبھی لی نہیں کارکردگی، بغیر چھٹی کے حفظ کیا ہے۔ اور قاری صاحبان جو ہمارے اساتذہ ہیں، ناظمین وغیرہ، ان کو تو ہر ماہ ایک چھٹی لاؤ ہوتی ہے،
یہ کریں تو ان کو اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 337 ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے 2018 میں کوئی چھٹی نہیں کی، حالانکہ الاؤ ہے، کر سکتے ہیں، کوئی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، یعنی اس طرح ان کے اپنے ذاتی چونکہ ایک ادارے کا سسٹم بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی، بلکہ ایسے ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ 12 سال گزرنے کے بعد ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے، بلکہ ایک ملے ہمارے قاری صاحب ان کو 20 سال ہو گئے ہیں، تو اس دن انہوں نے بتایا کہ شادی والے دن میری ایک چھٹی ہے، باقی میری ابھی تک کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو قرآن سے محبت، پڑھنے پڑھانے سے محبت، تو جب اساتذہ کو ہوگی نا تو بچے بھی انشاءاللہ جو پیچھے پیچھے استاد کے چلتے ہیں۔ تو کاش کہ یہ چھٹی کی چھٹی ہو جائے، چھٹی کی چھٹی ہو جائے۔ تو کنٹرول کرنے کے چند طریقے میں نے بیان کیے، اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ مختصر کلپ بنانا ہوتا ہے تو چند طریقے جو بیان کیے، اس پر اگر عمل کر کے ہمارے اساتذہ اپنی سب سے پہلے تو اپنی چھٹیاں کنٹرول کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کی بھی چھٹیاں کنٹرول کریں گے، ظاہر بچہ جب آئے گا تو پڑھے گا، جب آئے گا نہیں تو بعض اوقات پھر دوسری چھٹی تو تیسری چھٹی تو چوتھی چھٹی، تو پھر وہ نفس و شیطان بھی اس میں رکاوٹ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے جی اب وہ مجھے حفظ نہیں ہوتا، مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ چھٹیاں نہ کرتا تو ہو سکتا ہے یہ اس کو مطلب بہانے یا یہ آزار سامنے نہ آتے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اساتذہ بھرپور کوشش کریں گے، خود بھی چھٹی نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کی چھٹیوں پر بھی بھرپور انداز میں کنٹرول کریں گے۔